السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق 12، ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ اس وقت ایڈمن آفس کے باہر کھڑی تھی، کالی شلوار قمیص پر کالی ہی چادر اوڑھے۔ اس کا سفید رنگ دھوپ کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ کا چھرجا بنائے وہ متلاشی نگاہوں سے چاروں اور دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں اس کے سب ضروری ڈاکومنٹس رکھے تھے۔ کانچ سی بھوری آنکھیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ پھر اس نے بیزاری سے کچھ بڑبڑاتے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنا فون باہر نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں، کہاں ہو تم؟ کال پک ہوتے ہی وہ بولی تھی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے فون کان سے ہٹایا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے یشفا آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایزنا جیسی ایک فائل تھی۔ ایزنا، مجھے معلوم ہے یہ اسکالرشپ مجھے نہیں ملے گا، پھر اپلائی کرنے کا فائدہ؟ چپ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ ایزنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ وہاں آ کر انہوں نے فارم لے کر فل کیے اور تمام ضروری ڈاکومنٹس انہیں دے کر باہر آ گئی۔ چلو اب کیفے چلتے ہیں۔ وہ دونوں ایڈمن آفس کے پاس بنے کیفے میں آ گئی تھیں۔ ایک میز پر بیٹھتے ایزنا نے سرسری سی نظر کیفے میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں ناگواری سے واپس مڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات میں گھلتی کڑواہٹ کو یشفا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ دیکھو۔ ایزنا نے ایک طرف اشارہ کیا تو یشفا نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ لڑکوں کے ایک گروپ میں نمرا بیٹھی تھی اور ہنس ہنس کر ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی لڑکیوں کی نسبت لڑکوں سے زیادہ دوستی تھی کیونکہ لڑکیاں اس کے وجود سے بھاگتی تھیں۔ چھوڑو یار، اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہ کرنا اب۔ اچھا جاؤ، جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ، ایزنا نے اسے کہا تو یشفا سر ہلاتے اٹھ گئی۔ ایزنا نے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اسے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ پانی پی کر اس نے بوتل ایک طرف رکھ دی۔ پانی کے قطرے اس کے سرخ ہونٹوں پر چمک رہے تھے۔ ہیلو بلیک بیوٹی۔ کوئی دھپ سے اس کے بغل میں آ کر بیٹھا تھا۔ ایزنا نے حیرت سے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا، لیکن جیسے ہی مقابل سے اس کی نظریں ملی وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم اٹھنے کی وجہ سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی تھی۔ ایک گھنگریالی لٹ نے لہرا کر اس کے گال کو چھیا تھا۔ ایزنا کچھ کہے بغیر واپس مڑنے لگی تھی جب نمرا کے لفظوں نے اس کے قدموں کو ساکت کر دیا۔ ان گھنگریالی زلفوں کو چھپا کر مت رکھا کرو، ان کا نظارہ تو سارے زمانے کو کرنا چاہیے، نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ میں تمہیں منہ نہیں لگاتی تو اپنی فضول بکواس کو بند رکھا کرو۔ وہ ایک دم سے پنکاری تھی، گال پل میں سرخ ہوئے تھے۔ نمرا نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گی، تم غصے میں جان لیوا لگتی ہو۔ ان دونوں کو یوں بحث کرتا دیکھ کر ارد گرد کے ٹیبلز پر موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ یشفا بھی واپس آ چکی تھی اور ان دونوں کو یوں لڑتا دیکھ کر بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ یشفا، تمہاری دوست بہت ناسمجھ ہے، نمرا نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا تھا۔ تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، پر سویٹ ہارٹ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری یہ ناسمجھی، تمہارے اس حسین سراپے۔ ایک دم سے ٹھا کی آواز گونجی تھی۔ پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ کھڑے ہو گئے۔ یشفا منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نمرا کا ہاتھ اپنے گال پر تھا اور ایزنا انگلی اٹھائے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تم نے مجھے کسی گھٹیا لفظ سے پکارا یا میرے ساتھ کوئی گھٹیا گفتگو کرنے کی کوشش کی، ابھی تو بس تھپڑ مارا ہے، اگلی بار منہ توڑ دوں گی۔ اس کے اس انداز پر نمرا سمیت یشفا بھی دنگ ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی ایزنا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، لمبے لمبے قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ ایزنا، بات سنو۔ یشفا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ نمرا ابھی بھی گال پر اپنا ہاتھ رکھے ایزنا کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو ہر لمحے اس کی نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ دور ٹیبل پر بیٹھے اس کے دوست اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ نمرا، آر یو آل رائٹ؟ ایک نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ نمرا نے فوراً سے نظریں موڑ کر انہیں دیکھا اور دھیما سا مسکرائی۔ یس، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، ان فیکٹ یو سی شی ٹچڈ می۔ اس نے تمہیں ٹچ نہیں کیا، تھپڑ مارا ہے، سرمئی آنکھوں والا وہ لڑکا ناگواری سے بولا تھا۔ چہرہ موڑتے وہ دور جاتی ایزنا کو دیکھ رہا تھا۔ واٹ ایور،
لاپرواہی سے ہاتھ جھلا کر کہتے اس نے ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس کو گھور کر دیکھا۔ کوئی کامیڈی شو لگا ہے کیا؟ کام کرو اپنا۔ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے اپنے بوائے کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ سگریٹ دو۔ میرے پاس نہیں ہے، عاصم سے لے لو، وہ غصے سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ نمرا نے حیرت سے عاصم کی طرف مڑ کر پوچھا، جس نے محض کندھے اچکا دیے۔ نمرا کو تو سچ میں وہ کبھی بھی نہیں بتانے والا تھا۔ اچھا چھوڑو، اسے سگریٹ دو، مجھے بیگ میں رکھی ہے۔ اس نے ہاتھ سے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے باقی دوست بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی ان کی طرف بڑھ گئے۔ کیا کر کے آئی ہو تم ابھی؟ یشوا بھاگتے ہوئے ایزنا کے ہم قدم ہوئی تھی، جو تیزی سے قدم اٹھاتے چلتی جا رہی تھی۔ تیزی سے چلنے کی وجہ سے دونوں کا سانس پھول چکا تھا۔ ایزنا نے یشوا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یشوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ بھوری آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ تھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اور ابھی جو تم اس تھپڑ مار کر آئی ہو، جانتی ہو کیسے پوری یونیورسٹی میں اس کی دھوم مچے گی؟ تم مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ کیا ہے تو تم اگنور کر دیا کرو ایزنا۔ کتنا اگنور کروں میں اس کی حرکتوں کو؟ پچھلے 1 سال سے میں اسے برداشت کر رہی ہوں، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ وہ جھنجلاتے ہوئے چلائی تھی۔ اسے آج سے پہلے اس قدر غصے میں یشوا نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایزنا ایک نا امید نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ تیز چمکتی دھوپ تلے یشوا کھڑے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کے سائے چاروں اور پر پھیلا چکے تھے۔ آج موسم نے بھی انگڑائی لی تھی اور آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا بسیرا تھا۔ ڈھنڈ ایک دم سے شدید ہو گئی تھی۔ ایزنا ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے کاریڈور سے گزرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے گنگریالے بال پونی میں بندھے تھے جو تیز ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ اس وقت سیاہ شال کی جگہ لانگ جرسی نے لے لی تھی، جس کے بازوں کو کھینچ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھکا ہوا تھا۔ کوریڈور پار کر کے اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا اور دوسرے سے دروازہ کھولا تو سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر وہ ٹھہری تھی۔ یشوا بیڈ پر بیگ رکھے اس میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کپ دروازے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے قریب آئی۔ یشوا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ایزنا نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کب؟ ابھی 10 منٹ پہلے بھائی کی کال آئی ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، بھائی لینے آ رہا ہے مجھے۔ تو انہیں یہاں پہنچنے میں ٹائم لگ جائے گا؟ ہاں ٹائم تو لگ جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے یشوا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا چارجر بیگ میں ٹھونسا اور زور سے زپ بند کی، پھر فون پکڑ کر اس پر کال ملانے لگی۔ آپ نکل آئے ہیں بھائی؟ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ جی ٹھیک، چلے میں جعفر بھائی کو کال کر لیتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کال بند کرتے ہی ایزنا نے پوچھا تھا۔ وہ اب اس کے بغل میں بیٹھ چکی تھی۔ بھاپ اڑاتا چائے کا مگ ابھی بھی دروازے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھا تھا۔ بھائی نہیں آ سکتے، بہت وقت لگ جائے گا۔ جعفر بھائی کو آفس سے چھٹی مل گئی ہے، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، پھر ہم نکلیں گے۔ یشوا کا بھائی اسلام آباد میں ہی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ یشوا اٹھی اور الماری کی طرف آئی، پھر کچھ چیزیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد ایزنا کی طرف مڑی۔ میری چادر لانڈری کے لیے گئی ہے، میں تمہاری لے جاؤں؟ ہاں لے جاؤ۔ کچھ دیر بعد ہی یشوا کے فون پر اس کے بھائی کی کال آئی تھی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ یشوا کو یوں بیگ پکڑے جاتے دیکھ کر کوریڈور سے گزرتی کچھ لڑکیوں نے رک کر اس سے تفصیل پوچھی تھی۔ یشوا کی جگہ ایزنا ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ہاسٹل انچارج کو سب بتا کر ایزنا یشوا کو مین گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ اسے خدا حافظ کہتے وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے بھرے کوریڈور کو پار کرتے جب وہ لان میں آئی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی اور بادل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بازوؤں کو سینے پر لپیٹ کر اس نے سردی کی شدت کو کم کرنا چاہا تھا۔ ٹھنڈ بڑھ جانے کی وجہ سے اس وقت لان کے چاروں اور بنا کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ سب کمروں کے دروازے بھی بند تھے، بس اکا دکا لڑکیاں وہاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ منظر اسلام آباد کے ایک مقامی ریسٹورنٹ کا تھا۔ پانی بھرے بادلوں نے قطرے برسانا شروع کر دیے تھے۔ چاروں جانب جل تھل ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے۔ ایسے میں گلاس وال کے پاس لگی ٹیبل پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ اندر کا ماحول ہیٹر کی وجہ سے باہر کی نسبت کافی گرم تھا۔
گلاس وال پر گرتے بارش کے قطرے پھسل کر نیچے کی جانب بہہ رہے تھے۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے سرمئی آنکھوں والا لڑکا گلاس وال کے پار دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بہتے قطروں کا عکس اس کی آنکھوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی جسے سامنے بیٹھے عاصم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ایزنا سے ملنا ہوگا۔ سرمئی آنکھوں والے لڑکے نے نظروں کا زاویہ سامنے بیٹھے لڑکے کی جانب موڑا تھا۔ پس منظر میں بارش کے برسنے کی آواز گونج رہی تھی اور سارے میں کافی کی خوشبو پھیلی تھی۔ کافی کے 2 بھاپ اڑاتے کپ ان دونوں کے سامنے بھی رکھے تھے۔ کس سلسلے میں؟ اسے بتانا ہوگا نمرا کے بارے میں۔ وہ جانتی ہے برہان، مجھے نہیں لگتا، پر آج اس کے عمل سے مجھے یقین ہو گیا ہے وہ نمرا کے منصوبوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ برہان نے سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ وہ ازنا کو نقصان پہنچا دے گی، ہم نمرا کو نہیں روک پائیں گے۔ تم ذرا سے زیادہ سوچ رہے ہو برہان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تم اس کی کل والی باتیں بھول گئے؟ برہان نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بولا، پر ایزنا سمجھدار ہے، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ کچھ غلط ہونے کا ڈر۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچو مت۔ یہ بات میں اور تم ہم دونوں جانتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے نمرا اتنا دیدہ دلیری کبھی نہیں دکھائے گی، آج کے تھپڑ کے بعد بھی نہیں۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ عاصم کے جواب دینے کے لیے کھلے لب فوراً سے بند ہو گئے۔ تم کچھ زیادہ ہی فکر کر رہے ہو اس کی۔ میں مجبور ہوں۔ برہان کی آواز میں ایک تھکاوٹ سی تھی، سرمئی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا کوئی راستہ اس تک نہیں جاتا۔ مت بتایا کرو مجھے یہ سب، میرا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے اس کی حفاظت۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ محفوظ نہیں۔ وہ ایک باشعور لڑکی ہے، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ عاصم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ برہان اس پر ایک نظر ڈال کر پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکاوٹ اتری تھی۔ نمرا سے ہوئی کل کی گفتگو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف کے تحت دھڑک رہا تھا۔ بارش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ بارش بیچ میں رک کر ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ایزنا کمرے میں بیڈ پر کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ 0 وولٹ کا بلب جل رہا تھا اور کمرے میں ہلکی سی سرخ روشنی پھیلی تھی۔ موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے اسکرین پر نظر آتے الفاظ کے مجموعے کو اسکرول کر رہا تھا۔ وہ پھر سے سیان خیبر شاہ کی انسٹا پروفائل کھولے بیٹھی تھی۔ کیپشن میں لکھے الفاظ کو وہ ایک سحر کے زیر اثر پڑھ رہی تھی۔ خزاں کے موسم میں زرد پتوں سے ڈھکی زمین پر چلتے مجھے اپنے اندر موجود وسیع اور اس پیمانے پر پھیلے خاموشی کے میدان کا خیال آتا ہے، جس پر کبھی کہکوں کی آمد ہوتی تھی اور ساری زمین پر سبز قالین سا بچھ جاتا تھا۔ سنہری تتلیاں مجھے چاروں اور اڑتی دکھائی دیتی تھیں اور سورج کی تمازت بہت نرم گرم سی ہوتی تھی۔ لیکن ایک عرصہ ہوا اس زمین پر کہکوں کے گلزاروں نے کھلنا چھوڑ دیا۔ اب وہاں صرف سیاہ راحت کا قبضہ ہے، ایسی رات جس کی سیاہی اس قدر گہری ہے کہ میرے باہر موجود دنیا بھی مجھے سیاہی کی لپیٹ میں آتی محسوس ہوتی ہے۔ میں جب پھولوں کی کیاری کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے گلاب کی کلی کو ہاتھ میں لیے اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا ہوں تو ارد گرد گزرتے لوگ مجھے کوئی بے جان بت تصور کرتے ہیں، ایسا بت جسے اس قدر نفاست سے تراشا گیا ہے کہ اس پر کسی حقیقی انسان کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں ایک بے جان بت میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ جس طرح ایک بت جذبات سے عاری وجود لیے خاموش کھڑا دنیا کی رونقوں کو دیکھتا رہتا ہے، مجھے خود میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کمرے میں دبک کر بیٹھی ایزنا نے جھٹکے سے کمبل اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون ایک طرف رکھا اور ہاتھوں میں سر گرا دیا۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے بالوں کو جکڑ کر ہلکا سا کھینچا تھا۔ ایک مدھم سی چیخ خاموش ماحول میں گونجی تھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ پانی بھری آنکھوں سے آنسو پھسل کر کنپٹیوں کی جانب بہہ گئے تھے۔ سرخ روشنی میں اس کی بھوری آنکھیں کالی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کسی کے نہ ملنے کی بے بسی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کچھ بھی نہ کرنے کے قابل ہونے کی بے بسی، اور سب سے بڑھ کر محبت کے لا حاصل ہونے کی بے بسی۔ ہاں، محبت۔ وہ 18 سال کی عمر میں اس کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ محبت شدت اختیار کرتی گئی تھی۔ خود پر لاکھ پہرے بٹھانے کے بعد بھی اس کا دل اس کی جانب ہمکتا تھا۔
20 سال کی عمر میں اس نے بالآخر اس سچ کو قبول کر لیا تھا کہ ہاں وہ سیان خیبر شاہ سے محبت کرتی ہے، وہ سیان خیبر شاہ جسے اس نے کبھی نہ دیکھا نہ اس سے کبھی بات کی، صرف اس کے الفاظ تھے جنہوں نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس کے الفاظ میں موجود درد نے اس کے دل کے دروازوں پہ اس قدر زور سے دستک دی تھی کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہر لفظ کو وہ دل سے محسوس کرتی تھی اور اس کے دکھ کا سوچ کر اس کا دل روتا تھا۔ سیان دردناک ماضی کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنا تھا اور اس ظالم ماضی نے اس کے وجود کو کرچیوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہی کرچیاں اس کے لفظوں میں موجود تھیں جو پڑھنے والوں کی آنکھوں میں چبھتی تھیں۔ پچھلے 5 سالوں میں ایزنا کی آنکھوں نے سیان خیبر شاہ کے لیے بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ سیان خیبر شاہ لفظوں سے روتا تھا تو اس کے دکھ پر ایزنا بابر آنسوؤں سے روتی تھی۔ سیان خیبر شاہ ایک بلاگر تھے، ٹریولر تھا، رائٹر تھا، لندن کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں شیف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پاکستان میں ایک سٹیبل بزنس بھی تھا۔ سال میں 2 یا 3 دفعہ وہ پاکستان آتا تھا اور اس کے علاوہ وہ دنیا گھومتا تھا۔ اس نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کی آواز سنی تھی۔ وہ ایک گمنام شخصیت تھا۔ اگر کسی چیز کے ذریعے وہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا تو وہ تھے اس کے الفاظ۔ اس کے الفاظ اس قدر گہرے اور درد سے بھرے ہوتے تھے کہ انہیں پڑھ کر دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس ہوتی۔ اپنی تمام تر زندگی کو لفظوں میں لپیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ایزنا نے کمبل پرے کرتے پاؤں زمین پر رکھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چپل پاؤں میں اڑستے وہ واش روم کی طرف آئی۔ لائٹ آن کر کے اس نے واش روم کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری آنکھوں کے کنارے سرخ پڑ رہے تھے، گھنگریالے بال اس کے چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ اس نے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں لے کر گردن سے پیچھے پھینکا اور پانی کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرنے کے لیے آگے کو جھکی۔ گھنگریالی چھوٹی چھوٹی لٹیں واپس اس کے چہرے کے اطراف میں گری تھیں۔ اس نے ہاتھ کے پیالے میں پانی بھرتے اسے اپنے چہرے پر پھینکا۔ جلتی آنکھوں کو ذرا سکون ملا تھا۔ بھیگی پلکوں والی آنکھوں سے وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ تولیے سے ہاتھ پونچھے جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اس کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی۔ تیز ہوا کی وجہ سے وہ ہل رہا تھا، وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے تولیہ ایک طرف بیڈ پر پھینکا اور دروازے کی جانب آئی۔ دروازہ کھول کر سامنے دیکھا۔ بارش اب بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے بند کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ چوکھٹ سے ٹکراتا کسی کا پاؤں چوکھٹ کے درمیان آیا تھا۔ ایزنا کی دروازے کے ہینڈل پر گرفت ہلکی ہوئی تو مقابل نے دروازہ پورا کھول دیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں باب کٹ بالوں والی نمرا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے جلتی کاریڈور کی لائٹس میں نمرا کا وجود سیاہ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ایزنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سے ملنے آئی ہوں۔ جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ ایزنا نے کہتے دروازہ بند کیا، لیکن نمرا نے اس پر ہاتھ رکھتے واپس دھکیل دیا۔ جانا، بات کرنی ہے تم سے۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ ایزنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اس کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی۔ ایزنا نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے پاس لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ نمرا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے چہرہ موڑا تھا۔ بند کرو لائٹ۔ اس کا چہرہ لڑکھڑاہٹ لیے ہوا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ ایزنا کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نمرا نشے کی عادی ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ نشے کی حالت میں اس کے کمرے تک آئے گی۔ نمرا اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے پرے ہٹاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں گھس رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ یشوا چلی گئی ہے تو آج میں یہاں سوؤں گی۔ وہ دھڑام سے ایزنا کے بیڈ پر گری۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ ایزنا نے پاس آ کر اسے اٹھانے کی نیت سے بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن نمرا نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا لیا۔ ایک چیخ ایزنا کے منہ سے بلند ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر کسی کا ہاتھ آیا تھا۔ اس نے زور لگا کر نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن ایک دم اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھیں پھاڑ کر چھت پہ لگے پنکھے کو دیکھا جو اسے ایک کے بجائے 4 نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر مزاحمت کرتے نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن اب اس کے جسم نے ہی اس کا ساتھ نہ دیا۔ اسے اپنے چاروں اور اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ اگلی صبح ہاسٹل پر کافی نرم گرم سی اتری تھی۔ چمکتی ہوئی دھوپ نے ہاسٹل کی دیواروں کو گھیرے میں لیا تھا تو سردی کی شدت کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ رات کی تیز بارش کے بعد آج سورج بھی خوب جب کر چمک رہا تھا۔
ایزنا اپنے کمرے پر بیڈ پہ بیٹھی میسج پر یشفا سے بات کر رہی تھی۔ اس کی امی کی حالت ابھی بھی کافی سیریس تھی۔ اس سے بات کر کے وہ اٹھی اور کمرے میں لگے شیشے تک آئی جس میں اس کا عکس ظاہر ہو رہا تھا۔ جامنی لمبی قمیض کے نیچے اس نے کھلا سفید ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ تیز دھوپ کو دیکھتے اس نے کوئی جرسی جیکٹ نہیں پہنی تھی۔ گھنگریالے بال کو پیچھے کر کے ڈھیلا سا کیچر لگایا تھا۔ چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ وہ پلٹی اور جھک کر بیڈ پر اپنی سیاہ چادر اٹھائی۔ اس کے جھکنے سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد آ گری تھیں۔ انگلی سے انہیں کان کے پیچھے ڈستے وہ چادر لپیٹ کر بیگ پکڑے کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرہ لاک کرتے اس نے ایک نظر ہاسٹل کے خالی کاریڈور کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ مائدہ پہلے ہی جا چکی تھی کیونکہ آج ایزنا کی پہلی کلاس ذرا لیٹ تھی۔ ہاسٹل سے باہر آ کر وہ ٹیکسی والے کو میسج کرنے لگی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی بک کروائی تھی۔ ٹائم ایسا تھا کہ اس وقت یہاں سے یونی کی کوئی بس نہیں گزرتی تھی۔ ٹیکسی اس کے سامنے آ کر رکی تو وہ اس میں بیٹھ گئی۔ اندر بیٹھتے اس نے فون نکالا اور اس پر ایک نمبر پہ کال کرنے لگی۔ فوراً سے دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی جیسے مقابل اس کے فون کے انتظار میں تھا۔ السلام علیکم ماں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے ماں کی جان؟ محبت سے لبریز لہجے میں انہوں نے اسے پکارا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے نم ہوئی تھیں لیکن اس نے فوراً سے نمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ یوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک ڈرائیور کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ سر میں ذرا سا درد تھا لیکن اب تم سے بات ہو گئی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ، اس نے مدھم سا کہا۔ ایزنا جی بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے گہری سانس لیتے آنسوؤں کا ایک گولا اپنے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ میرے لیے دعا کرنا ماں، میں تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی ہوں ایزنا، میری تو کل کائنات ہی تم ہو بیٹا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کچھ نہیں ہوا ماں، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، بس نہ جانے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تم نے صبح نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ تو بس بیٹا اللہ کا ورد کرو، دل کو خود ہی سکون مل جائے گا۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا تو ایزنا دھیما سا مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی ماں یہی کہے گی، ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی۔ وہ کبھی بھی بے سکون یا پریشان ہوتی تو ماں اسے نماز اور ورد کرنے کا کہتی تھی، لیکن وہ آج تک ماں کو یہ نہیں بتا پائی تھی کہ پریشانیاں نماز پڑھنے اور ورد کرنے سے حل نہیں ہوتی۔ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حل کرنے کے لیے بس دعاؤں کا انتظار نہیں کرتی۔ اور جہاں تک بات ہے بے سکونی کی، تو ہر بے سکونی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہاں اللہ نے کہا کہ بے شک سکون صرف میری یاد میں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، ہر لمحے کرو، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی بے سکونی کی وجہ کو خالی ہاتھ چھوڑ کر جائے نماز بچھا کر بس اس مسئلے کے خود حل ہونے کا انتظار کرتے رہو۔ اگر آپ اس وجہ سے بے سکون ہیں کہ آپ کا کوئی کام ادھورا پڑا ہے تو اسے اٹھ کر حل کرو۔ دعاؤں سے کوئی فرشتہ اسے حل کرنے نہیں آئے گا۔ اور رہی بات اللہ کے کلام میں سکون کی، تو وہ سکون نہیں امید ہوتی ہے جو نماز قرآن پڑھنے پر ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ امید جس کا سرا ہم کبھی بھی روزمرہ کے کاموں میں الجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب مشکلوں میں گھر کر ہم واپس اس امید کے سرے کو تھامتے ہیں تو وہ سکون لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہر لمحے امید کو تھام کر رکھتے ہیں وہ ہر وقت پرسکون رہتے ہیں۔ ان کے لیے نماز قرآن ورد کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ بھی پرسکون ہی ہوتا ہے۔ نماز قرآن سکون کے لیے تو وہ پڑھتے ہیں جو ایک دن پڑھ کر 4 دن بے سکونی میں گزار کر واپس نماز کی طرف سکون کے لیے آتے ہیں، لیکن جو لمحہ اللہ کے قریب رہے وہ نماز پڑھنے یا کوئی اور کام کرے وہ خود کو پرسکون ہی محسوس کرتا ہے، وہ خود کو اللہ کے قریب ہی محسوس کرتا ہے۔ اور ایزنا بابر کا شمار انہی پرسکون لوگوں میں ہوتا تھا کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھی۔ اس نے امید کا سرا ہمیشہ تھام کر رکھا تھا۔ وہ اللہ کو ہمیشہ اپنے قریب محسوس کرتی تھی۔ اسے اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز کا بہانہ نہیں چاہیے ہوتا تھا، بلکہ وہ جب چاہے اس ذات سے بات کر لیتی تھی۔ اسے سکون کے لیے نماز کی تلاش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ چند ایک باتیں کرنے کے بعد اس نے کال رکھ دی اور باہر نظر آتے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ 2 منٹ بعد ٹیکسی نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا تو وہ اندر چلی آئی۔ پھر موبائل پر نکال کر ٹائم دیکھا تو کلاس شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچتے پہنچتے اسے 15-20 منٹ لگ جانے تھے۔ وہ خاموشی سے چادر سیٹ کر کے آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے رک کر گردن موڑ کر دیکھا۔ دھوپ میں اس کی بھوری آنکھیں چمکی تھیں۔ سامنے سرمئی آنکھوں والا لڑکا اس چمک کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔
ان آنکھوں پر دنیا وارنے کا دل چاہتا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کے ایزنا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس لڑکے کو کافی دفعہ نمرا کے ساتھ گھومتے دیکھ چکی تھی۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز پر برہان چونک کر اپنے خیالات سے باہر آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، میں کافی دیر سے یونیورسٹی کے گیٹ پر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ایزنا کی آنکھوں میں ناسمجھی ابھری تھی۔ آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اور آپ کو مجھ سے بات کیوں کرنی تھی؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، لیکن آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ میری بات آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچا لے گی۔ اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں خود سوچ سکتی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایزنا کہتے ہی پلٹی، لیکن وہ لڑکا فوراً سے اس کے سامنے آیا تھا۔ ایک بار میری بات سن لیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایزنا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر رک کر سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی نے برہان کو مرعوب کیا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، کہتے وہ پھر سے چلنے لگا۔ برہان بھی اس کے ہم قدم ہوا، لیکن وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر چل رہا تھا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس میں یہ فاصلہ ختم کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آپ نمرا سے دور رہیں، میں اس کے قریب کب ہوئی تھی؟ وہ فٹ سے بولی۔ برہان اس کی بات پر لاجواب ہوا، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی۔ برہان نے بھی تیزی سے قدم اٹھائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا بولے۔ ہاں، لیکن آپ کی اسے جو تھوڑی بہت بات چیت ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری اسے ذرا بھی بات چیت نہیں ہے۔ اس کا انداز نپا تلا سا تھا۔ برہان کا چہرہ نہ جانے کیوں خفت کے مارے سرخ ہوا تھا۔ جی بہتر، اس نے کہا اور واپس پلٹ گیا۔ اس لڑکی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اسے عاصم کی بات کا یقین ہو گیا تھا۔ ایزنا اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی اور بہت اچھے سے کر سکتی تھی۔ دوسری طرف ایزنا ویسے ہی قدم اٹھاتی اپنے ڈپارٹمنٹ تک جا رہی تھی۔ اس نے ذرا بھی رک کر ادھر ادھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ اس سے بات کرتا لڑکا کہاں گیا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بس چلتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر اور جذبے سے خالی ہے، اور کہتے ہیں جب انسانوں کے چہرے جذبے اور تاثرات سے خالی ہو جائیں تو ان میں اور کسی مجسمے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ بات 1 ہفتے کے بعد کی تھی۔ یشوا واپس آ گئی تھی۔ کجا کہ اس کی امی کی طبیعت ابھی بھی بہت خراب تھی، لیکن وہ یونیورسٹی سے مزید چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی۔ صبح 5 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ وہ دونوں اپنے کمبلوں میں دبکی گہری نیند سو رہی تھیں جب کسی نے زور سے ان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ دروازہ اس قدر زور سے بجایا گیا کہ وہ پہلی دستک پر ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر یشوا نے جلدی جلدی بستر سے اترتے لائٹ جلائی اور دروازہ کھولا۔ ایزنا بھی اس کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی۔ اس کے سامنے مائدہ سفید پڑتا چہرہ لیے کھڑی تھی، اور جو الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے انہیں سن کر وہ دونوں اپنی جگہ شل ہو گئی تھیں۔ باہر سارا کاریڈور گہری دھند اور اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں گڈمڈ ہو کر ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ دونوں فوراً سے کمرے میں واپس آئی اور شال اپنے گرد لپیٹتے دروازے کو لاک لگاتے نیچے کی جانب بھاگی۔ جب ایک کمرے کے آگے ان تینوں کے قدم رکے تھے، وہاں کافی لڑکیوں کا رش لگا تھا۔ انہوں نے ایڑیوں کے بل اٹھ کر اندر دیکھنا چاہا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سر جھٹکتے وہ تینوں سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کمرہ اور اس کمرے کی آگے کھڑکی کی طرف آتی آوازیں ہر سیڑھی کے ساتھ آہستہ ہوتی جا رہی تھیں۔ دھند اس قدر گہری تھی کہ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا شخص دکھائی نہ دیتا، اور ٹھنڈ ایسی کہ ہڈیوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسلام آباد کے اس پرائیویٹ ہاسٹل کے باہر اس وقت ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ گرم کپڑوں کی مدد سے خود کو ڈھکے آپس میں گفتگو کرتے کچھ مقامی اور کچھ میڈیا کے لوگ، لیکن ان کی گڈمڈ ہوتی آوازیں ایمبولینس اور پولیس موبائل کے سائرن کی آواز کے پیچھے دب کر رہ گئی۔ ہاسٹل کا گیٹ اس وقت کھلا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہو تو چھوٹا سا لان تھا۔ اس لان میں بنی روش پر چلتے آگے آؤ تو مین دروازے کے پاس پولیس وردی میں ملبوس کچھ آدمی کھڑے تھے۔ گرم شال میں خود کو لپیٹے ہاسٹل کی وارڈن بھی ان کے پاس کھڑی تھیں۔ اس کے علاوہ ہاسٹل میں کام کرنے والا ہر انسان وہاں موجود تھا۔ وہ پولیس آفیسر دھیمی آواز میں ان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ مین دروازے سے اندر داخل ہو تو چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کوریڈور ختم ہوتا اور ہاسٹل کا اندرونی حصہ شروع ہوتا۔ درمیان میں بڑا سا لان تھا اور چاروں طرف کمرے بنے تھے۔ سب لڑکیاں اس وقت نچلے فلور کمروں کے آگے بنے کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ دوسرے فلور کے کمرے کے آگے چند لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ ٹراؤزر اور جیکٹ میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ایک اسٹریچر باہر آیا تھا۔ اس پر پڑا وجود سفید چادر سے ڈھکا تھا۔ کچھ لڑکے اس اسٹریچر کو کھینچ کر نیچے کے فلور کی طرف لے جا رہے تھے۔ جیکٹ میں ملبوس آدمی کی آنکھوں نے دور تک اسٹریچر کا پیچھا کیا تھا۔ پورے ہاسٹل کے ایک ایک چپے کی تلاشی لو، کوئی کونا بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔
وہاں کھڑی لیڈی کانسٹیبل سے کہتے وہ سیڑھیوں کی طرف آیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا۔ اسے دیکھ کر کوریڈور میں کھڑی لڑکیوں نے اسے راستہ دیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا مین دروازے تک آیا، پھر گردن موڑ کر پیچھے کھڑی لڑکیوں کے ایک جمع غفیر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس مڑا اور ایک آفیسر کو بلایا۔ ہاسٹل کے سارے اسٹاف اور یہاں کی ایک ایک لڑکی کی پوری ڈیٹیل چاہیے مجھے، اس آفیسر سے کہتے وہ واپس ان کی طرف مڑا۔ اس کی بھاری آواز اس ٹھنڈے ماحول میں گونجی تھی۔ کوئی بھی لڑکی شہر تو کیا اس علاقے سے بھی باہر نہیں جائے گی، اور ہاسٹل کا سارا اسٹاف بھی میری بات پر عمل کرے گا۔ اگر کسی نے میری بات کی خلاف ورزی کی تو نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ میری ٹیم کا ایک ایک بندہ آپ سب پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سخت آواز میں کہتے وہ سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتا باہر آیا تھا۔ پولیس کے باقی آفیسرز بھی ان کے پیچھے آئے۔ پورے ہاسٹل کو اچھے سے کلیئر کر کے مجھے پولیس اسٹیشن میں ملو اور اس لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ ہوا؟ جی سر، انہیں اطلاع دے دی ہے۔ لڑکی کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے۔ کچھ گھنٹوں تک اس کے گھر والے پہنچ جائیں گے۔ آفیسر کی ڈیٹیل پر وہ سر ہلاتا ہاسٹل کے گیٹ سے باہر آ گیا۔ لوگوں کا ہجوم اب بھی وہاں جمع تھا۔ اس کے باہر آتے ہی میڈیا کے لوگ فوراً سے اس کی طرف بھاگے۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ خودکشی تھی یا قتل؟ ایک رپورٹر نے مائک اس کے سامنے کیا تھا۔ دیکھیں، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ رپورٹر پھر سے بولنا شروع ہوا تھا، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کرتا اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ رپورٹرز اس کے پیچھے آئے تھے، جنہیں پولیس کے باقی آدمیوں نے روک دیا تھا۔ دھند اب بھی ویسی ہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو سر پڑتی گاڑی میں زندگی دوڑ گئی۔ وہ نماز پڑھ کر واک پر جانے کی تیاری کر رہا تھا جب اسے اس قتل کی اطلاع ملی تھی۔ اب نہ جانے یہ قتل تھا یا خودکشی۔ بغیر تیار ہوئے وہ رف سے حلیے میں ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اب گھر جا کر ناشتہ کر کے اسے تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ وہ تینوں اس وقت ناشتے کے لیے ڈائننگ ایریا میں بیٹھی تھی، لیکن کسی کے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہاں اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، لیکن آج ادھر اتنی گہری خاموشی چھائی تھی کہ بس برتنوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایزنا خود کو چادر میں لپیٹے، پاؤں سینے سے لگائے بینچ پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ بالوں کا جوڑا الگ بھگ کھلنے کے قریب تھا اور آنکھوں میں ابھی بھی ہلکی سی سرخی تھی، لیکن نیند تو وہاں موجود ہر لڑکی کی اڑ چکی تھی۔ ان سب کے کمروں کی تلاشی لی جا رہی تھی اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، یشفا کی خوف میں ڈوبی آواز گونجی تو ایزنا جو کھانے کی ٹیبل پر ساکت نظریں جمائی بیٹھی تھی، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میرے تو ابھی تک ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ مائدہ نے اپنے ہاتھ سامنے کیے۔ ایزنا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ واقعی کانپ رہے تھے۔ تم نے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی تھی؟ نہیں، جب میں اٹھی تبھی اس کے کمرے کے باہر اتنا رش لگا تھا، بعد میں پھر پولیس آ گئی تو… مائدہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایزنا گردن موڑے کبھی یشفا کو دیکھتی تو کبھی مائدہ کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے، قتل ہے خودکشی؟ مجھے تو لگتا ہے خودکشی ہے۔ کیوں؟ بھائی، سارا ہاسٹل چھوڑو، ساری یونیورسٹی جانتی ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھی۔ اس کے علاوہ وہ ڈرنک بھی کرتی تھی۔ اسے خودکشی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بقایا رہی بات قتل کی تو ہاسٹل کی سیکیورٹی کافی سخت ہے۔ کسی کا اندر آنا، وہ بھی رات میں، ناممکن سی بات ہے۔ خدا کرے یہ خودکشی ہی ہو۔ کیوں؟ ایزنا نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اگر تو یہ قتل ہوا تو یقیناً کسی نے ہاسٹل میں گھس کر اسے مارا ہے، اور کوئی ہاسٹل میں رات کے وقت گھسا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہاسٹل کی سیکیورٹی مضبوط نہیں۔ ہمارا یہاں خطرے سے رہنا خالی نہیں ہے۔ میرے اماں ابا کو تو جب پتہ چلے گا وہ مجھے گھر ہی لے جائیں گے۔ مائدہ پریشانی سے بولی۔ اور میرا تو اب یہاں رہنا مشکل ہی سمجھو۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ میرے بھائی تو آگے ہی ہاسٹل لائف کے خلاف تھے، اس سب کے بعد تو اب میرا اللہ حافظ۔ ان دونوں کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ ایزنا ان سے نظریں پھیر کر ہال میں دیکھنے لگی۔ ایسی خاموشی آج تک ڈائننگ ہال میں نہیں چھائی تھی جیسے ابھی چھائی تھی۔ بس ہلکی سی بنبناہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی بھی لڑکی کو آج ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے ساکت نظروں سے ہال کو دیکھ رہی تھی۔ بھوری آنکھیں گہری سوچ میں مبتلا لگتی تھیں۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ گگلز لگائے ایس پی دانیال احتشام پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، راستے میں بیٹھے حوالدار کھڑے ہو کر اسے سلام کر رہے تھے، اور وہ سر کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو خانسامہ اس کے ٹیبل پر چائے کی پیالی رکھ رہا تھا۔ وہ وقت کی سخت پابندی کرتا تھا اور پولیس اسٹیشن کے ایک ایک بندہ اس کے ٹائم ٹیبل سے واقف تھا۔ سلام سر۔ خانسامہ نے اس کے کمرے میں آتے ہی سلام کیا۔ دانیال اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا۔
وعلیکم السلام، رمیز کو بھیجو میرے کمرے میں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ خانسامہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد رمیز چند فائلز پکڑے اس کے سامنے موجود تھا۔ سر، ہاسٹل کی سب لڑکیوں اور اسٹاف کی مکمل ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ اس نے دانیال کے سامنے رکھی ایک نیلی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر وہ فائل کھولی اور ایک ایک صفحہ غور سے پڑھنے لگا۔ رمیز اب اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ایسا جو ان سب میں مشکوک ہو؟ کچھ دیر بعد ہر شخص کی ڈیٹیل تفصیل سے پڑھتے، فائل بند کرتے اس نے سر اٹھا کر رمیز کو دیکھا۔ اس فائل میں موجود ڈیٹیل میں کوئی بھی شخص اسے مشکوک نہیں لگا تھا۔ نہیں سر، سب کچھ نارمل ہے۔ اس لڑکی کے یونیورسٹی کے دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ سر، اس لڑکی کی یونیورسٹی میں صرف چند لڑکوں سے دوستی تھی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا رویہ خاصا عجیب تھا، اسی لیے لوگ اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ عجیب مطلب؟ سر، لڑکیوں سے پوچھ گچھ راشدہ نے کی تھی، میں اسے بلاتا ہوں۔ رمیز کھڑا ہونے لگتا ہے جب دانیال بولا، اس لڑکی کی روم میٹ کون تھی؟ سر، یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی۔ اکیلی کیوں؟ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاسپٹل میں ڈبل یا ٹرپل بیڈ رومز ہیں، پھر یہ لڑکی اکیلی کیوں رہتی تھی؟ سر، یہ لڑکی ڈبل روم میں رہتی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے کہا اس کی عادات دوسری لڑکیوں کے ساتھ رویہ عجیب تھا، اسی لیے کوئی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس کے یونیورسٹی کے دوستوں کی ڈیٹیل نکلواؤ اور راشدہ کو میرے پاس بھیجو۔ جی سر۔ رمیز اسے سیلیوٹ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ دانیال پھر غور سے فائل میں موجود ڈیٹیلز کو پڑھنے لگا۔ السلام علیکم سر۔ لیڈی پولیس یونیفارم پہنے راشدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھو راشدہ۔ دانیال نے فائل بند کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ڈیٹیل ملی ہے تمہیں ہاسٹل کی لڑکیوں سے؟ سر، یہ لڑکی ڈرنک کرتی تھی اور ساتھ ڈرگ ایڈکٹ بھی تھی، یہی وجہ ہے کہ کوئی لڑکی اس کے زیادہ قریب نہیں رہتی تھی۔ یہ روم میں بھی اکیلی رہتی تھی، اس کے علاوہ اس کی کسی لڑکی سے کوئی خاص دوستی بھی نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد جو رومز ہیں لڑکیاں تھیں ان کا کیا بیان ہے؟ سر، وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج؟ سر، دوسرے فلور پر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، فرسٹ فلور مین گیٹ اور ڈائننگ ہال میں ہے بس۔ ان کی فوٹیج چیک کی؟ جی سر، رات کو نہ کوئی ہاسٹل میں آیا نہ کوئی ہاسٹل سے گیا۔ ہم نے ہاسٹل کے آس پاس موجود سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی چیک کی ہے، کچھ بھی مشکوک نہیں ملا۔ سی سی ٹی وی میں کوئی شو نہیں ہوا، لڑکی کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے، اوپر سے وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے، مجھے تو یہ خودکشی لگ رہی ہے۔ مجھے بھی سر، ہم نے لڑکی کے روم سے لے کر پورے ہاسٹل کی لڑکیوں کے کمرے بھی چیک کیے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر لڑکی نے خودکشی کی ہے تو صرف دو ہی طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا کسی ہتھیار سے یا زہر سے۔ کوئی ہتھیار تو ہمیں اس کے پاس سے ملا نہیں، اور زہر کھانے کے آثار اس کی لاش پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، یہ خودکشی نہیں ہے، دانیال نے پرسوچ انداز میں کہتے اپنی ہی بات کی نفی کی تھی۔ خیر، یہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا۔ اس لڑکی کے والدین؟ سر، اس کی بس ایک ماں، ایک بہن اور بھائی ہے۔ بھائی اس کا دبئی میں جاب کرتا ہے اور بہن انٹر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی ماں اور بہن آ رہے ہیں یہاں۔ ٹھیک، وہ آتے ہیں تو انہیں میرے آفس میں بھیجنا۔ اوکے سر۔ شاہدہ اسے سیلیوٹ کرتے کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنا موبائل اٹھایا اور آفس سے باہر آ گیا۔ اسے ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کر کے انہیں رپورٹ دینی تھی، کیونکہ چند گھنٹوں میں ہی یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ 9 بجے ہی رمیز پولیس آفیسرز کے ساتھ نمرا کے ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ ہاں، مرنے والی وہ لڑکی نمرا ہی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے دوستوں اور ان تمام لوگوں کو پکڑ رہے تھے جس سے اس کی ہلکی سی بھی بات چیت تھی۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور مختلف ملازمین سے بھی سختی سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ نمرا، جسے تقریباً سبھی دوستوں اور کلاس فیلوز کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ یہ مناظر پولیس اسٹیشن کے کاریڈور کا تھا، جہاں لڑکے قطار در قطار لگے بینچوں پر بیٹھے تھے۔ پاس بنی سلاخوں والی جیل کے دروازے کھلے تھے اور اندر بیٹھا رمیز سب کو باری باری بلا کر ان سے مختلف سوالات پوچھ رہا تھا۔ سر، ہم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں، ہماری اسے دوستی تو صرف یونیورسٹی کی حد تک تھی۔ ایک لڑکا پولیس والے کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر خوفزدہ ہوتے تیزی سے بولا۔ رمیز نے اسے چند مزید سوالات پوچھ کر اسے باہر بھیج دیا۔ اگلا نمبر عاصم کا آیا تھا۔ اسے سوالات پوچھے گئے جس کا اس نے سچائی سے جواب دیا۔ عاصم کے بعد برہان کو بلایا گیا تھا۔ کیا تعلق تھا تمہارا اس سے؟ دوست۔ کیسا دوست؟ ایک عام دوست جس کے ساتھ میں کبھی کبھی گھوم لیتا یا گپ شپ لگا لی۔ میری اس سے کوئی اتنی خاص دوستی نہیں تھی۔ لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں تھی، لڑکوں سے اس کے نام کی حد تک دوستی تھی۔ آخر اصل بات کیا ہے؟ رمیز اب کے جھنجھلا کر بولا۔
سر اصل بات یہ وہ لڑکی کافی خطرناک تھی، یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں چھوڑے لڑکے بھی اس سے دور رہتے تھے۔ وہ کیا منہ سے آگ اگلتی تھی جو تم سب یوں بھاگتے تھے؟ وہ پولیس آفیسر اس کے ساتھ کھڑے کندھے پر کوہنی ٹکاتے ہنستے ہوئے وہ بولا۔ نہیں سر، اس کی کافی غلط لوگوں سے بول چال تھی۔ غلط مطلب؟ آپ کے رمیش چونک کر سیدھا ہوا۔ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کی آنکھوں میں اس وقت بلا کی سنجیدگی تھی اور اسی سنجیدگی نے رمیز کو چوکنا کیا تھا۔ سر اس کے کافی ڈرگ ڈیلر سے تعلقات تھے، وہ خود بھی ڈرگ ایڈکٹ تھی اور شاید وہ ڈرگز بیچتی بھی تھی۔ ڈرگز بیچتی بھی تھی؟ رمیز جو بیزاری سے اس کی بات سن رہا تھا آخر پر چونکا، کیونکہ یہ اس کے لیے نیا انکشاف تھا، ورنہ وہ صبح سے یہی سن رہا تھا کہ وہ ڈرگ لیتی تھی، بیچنے والی بات تو نہیں تھی۔ جی سر، اس بات کے چانس ہیں کہ ان لوگوں نے ہی اس کا قتل کیا ہو۔ رمیز اس کی بات پر پرسوچ انداز میں بولا۔ برہان کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی۔ اچھا تم جاؤ، اگلا بندہ بھیجو۔ برہان ایک طرف جا کر بیٹھ گیا جب اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا اٹھ کر پولیس آفیسر کی طرف بڑھا۔ کمزور جسامت کا وہ لڑکا کافی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی واپس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں تم جانتے ہو نمرا کو؟ نہیں سر جی، میری تو بس اسے 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے۔ کوئی چیز جو تمہیں اس کے بارے میں مشکوک لگتی ہو، اس کی کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہو؟ ہاں سر، کچھ دنوں پہلے اس کی کیفیٹیریا میں ایک لڑکی سے لڑائی ہوئی تھی۔ برہان جو بے توجہی سے کان کی لو مسلتا اس کی بات سن رہا تھا، اس بات پر اس کا رنگ سفید ہوا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے چہرے سے عاصم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیمرا کی موت کا انہیں دکھ تھا، وہ ان کی اچھی نہ صحیح لیکن دوست تھی، پر ایزنا کا نام اس کیس میں آنا یہ بات برہان کو منظور نہیں تھی۔ اچھا کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ سر نام… وہ لڑکا سوچنے لگا۔ جلدی یاد کرو، رمیز بے چینی سے بولا۔ اس کیس میں پہلی کوئی مشکوک بات ان کے سامنے آئی تھی۔ سر وہ اس کے ہاسٹل میں ہی رہتی ہے اور نام اس کا تھا نہیں ایزنا۔ ہاں سر، ایزنا بابر نام ہے اس کا۔ یہاں اس لڑکے نے نام ادا کیا تھا اور وہاں برہان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں برہان اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ نمرا کی بہن اور ماں اس کے سامنے بیٹھی تھیں۔ نمرا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹیبل پر کھلی پڑی تھی۔ سر کوئی میری بیٹی کا قتل کیوں کرے گا؟ اس کی ماں روتے ہوئے بولی تھی۔ ساتھ کھڑی نازک سی لڑکی آنسو پوچھتے بار بار اپنی ماں کو سہارا دے رہی تھی۔ دیکھیں یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ آپ کی بیٹی کو کیوں مارا گیا، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ شاید اس کے چہرے پر کسی چیز کا دباؤ ڈال کر اس کا سانس روکا گیا ہے، کیونکہ گلا دبانے کے نشان اس کی گردن پر موجود نہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نمرا کے اپنے جاننے والوں میں تعلقات کیسے تھے؟ کبھی اس نے آپ سے کسی چیز کا ذکر کیا تھا جسے لے کر وہ آپ کو پریشان لگی ہو؟ جی نہیں سر، وہ تو 6-7 مہینے پہلے گھر آئی تھی اور وہ بھی بس چند دن رکی تھی۔ چند دن کیوں؟ سیمسٹر بریک تو کافی لمبا ہوتا ہے۔ نہیں، اس نے تو کہا تھا کہ اسے بس چند دنوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ بہت مشکل سے وقت نکال کر آئی ہے۔ ان کی بات پر دانیال کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس بات نے اسے حیران کیا تھا۔ یونیورسٹی کے 3 سالوں میں وہ کتنی دفعہ گھر آئی ہے؟ شروع میں تو کافی دفعہ آتی تھی، لیکن پچھلے سال اس نے بس 2 دفعہ چکر لگایا تھا، وہ بھی بس چند دنوں کے لیے۔ آپ کا بیٹا دبئی میں کیا کرتا ہے؟ دانیال نے موضوع بدلا۔ نمرا کے ساتھ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ جی وہ ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ اور بیٹا آپ؟ اس نے ساتھ کھڑی عام نکوچ کی لڑکی سے پوچھا تھا۔ میرے انٹر کے پیپرز ہیں کچھ ماہ میں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی کے قاتلوں کو پکڑ سکوں۔ آپ لوگ اب جا سکتے ہیں، مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کو بلا لوں گا، بقایا آپ کی رہائش کا انتظام ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے کہنے پر ایک طرف کھڑی لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے باہر چلی گئی۔ اس نمرا کے ساتھ کچھ تو غلط تھا، کوئی بات ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دیکھا۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور انسپکٹر رمیز اندر داخل ہوا۔ سر ان لڑکوں میں سے ایک نے ہمیں بتایا کہ نمرا کی کچھ دنوں پہلے ایزنا بابر نامی لڑکی سے لڑائی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی اس کے ہاسٹل میں ہی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ لڑکے اور لڑکیوں کے نام ہیں جو ان کے بقول نمرا کے ساتھ مل کر یونیورسٹی میں مختلف اسٹوڈنٹس کو ڈرگ سپلائی کرتے تھے۔ پولیس موبائل تیار کرواؤ، تم یونیورسٹی جا کر ان سب اسٹوڈنٹس کو لے کر آؤ، اور میں راشدہ کے ساتھ ہاسٹل جا رہا ہوں اس ایزنا سے ملاقات کرنے، اور آج نمرا کے کمرے کی دوبارہ تلاشی لینی ہے۔ اس نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے سر پر کیپ پہنتے ہوئے کہا تھا۔ یہ پہلا سرا تھا جو اس کیس کو لے کر ان کے ہاتھ لگا تھا۔ برہان اور عاصم پولیس اسٹیشن کے حدود کے باہر کھڑے تھے۔
تیز دھوپ کی وجہ سے دونوں کی آنکھیں چوندیائی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی ان سب کو وہاں سے جانے کی اجازت ملی تھی، اس دھمکی کے ساتھ کہ وہ شہر چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے۔ اب کیا کریں؟ عاصم نے پریشانی سے پوچھا۔ برہان نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو ابرو کے پر مسلا۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی صاف ظاہر تھی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اگر ہمارا اس سے رابطہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اگر وہ بھاگی تو بھی پولیس کو اس پر شک ہوگا۔ پھر اب یہ کہ یہاں بیٹھ کر انتظار کرو۔ پولیس موبائلز نکل چکی ہیں اور ایس پی دانیال خود گیا ہے کیونکہ ایزنا اس کیس میں وہ پہلی لڑکی ہے جو شک کے دائرے میں آئی ہے۔ وہ دونوں چلتے چلتے پاس ایک درخت کے نیچے بنے بینچ پر آ بیٹھے تھے۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے کلومیٹر کی مسافت پر پولیس موبائل سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ دانیال احتشام پولیس یونیفارم پہنے پوری شان سے بیٹھا تھا۔ سیاہ گاگلز اس کی آنکھوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ تیکھے نقوش کے ساتھ ہلکی سیاہ سٹیبل اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ سیاہ بال نفاست سے سیٹ تھے اور گندمی رنگت دھوپ میں چمک رہی تھی۔ اس کا رنگ تھوڑا گاڑھا تھا لیکن اس کے نقوش میں اتنی کشش تھی کہ کوئی اس کی رنگت کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ اوپر سے اس کا چوڑا مضبوط سینہ اور جسامت والے کو روب دبدبے میں آنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ وہ ایس پی دانیال احتشام تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک جانا پہچانا نام۔ کڑی محنت اور جسمانی مشقتوں کے بعد وہ اس مقام تک پہنچا تھا۔ گاڑی گرلز ہاسٹل کے باہر رکی تو دانیال گاڑی سے نکلتے مضبوط قدموں کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف بڑھا۔ لیڈی پولیس آفیسرز اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ مین گیٹ سے داخل ہو کر وہ سیدھا وارڈن کے آفس میں آیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر فون استعمال کرتی وارڈن اسے دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ سر آپ یہاں؟ سب خیریت ہے؟ ایزنا بابر، یہ لڑکی اگلے 5 منٹ میں یہاں ہو۔ روب سے کہتے اس نے آنکھوں پر لگی گاگلز اتاری تو سیاہ آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایزنا بابر؟ وارڈن نے حیرت سے یہ نام دہرایا۔ پر سر اس لڑکی سے آپ کو کیا کام؟ کیس کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے اس سے، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ پر سر آپ سے جو کہا گیا ہے آپ وہ کریں، سوال جواب کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا گیا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وارڈن لب بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے انٹرکام اٹھا کر وہاں کسی سے ایزنا کو بھیجنے کو کہا تھا۔ سر اس کی فیملی بہت مسئلہ کرے گی، جس فیملی کی بیٹی مری ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پر سر نمرا ایک عام خاندان سے تعلق رکھتی تھی جبکہ ایزنا بہت اونتے خاندان کی لڑکی ہے۔ مطلب؟ دانیال کی آنکھوں میں اچھمپا ابھرا تھا۔ سر وہ بہاول پور کے نواب خاندان کی اکلوتی وارث ہے، نواب رحمت بابر کی اکلوتی بیٹی ہے وہ۔ دانیال نے چونک کر پاس کھڑے انسپکٹر کو دیکھا تھا۔ ایزنا اپنے کمرے میں بیٹھی حسب معمول موبائل پر مصروف تھی۔ صبح والی سوگواری ابھی بھی ماحول میں چھائی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے جسے چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد گر رہی تھیں۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہنا تھا جس پر سیاہ دھاگے کا کام تھا۔ سیاہ دوپٹہ بیڈ پر ایک طرف پڑا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سفید ملائی جیسی جلد ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی۔ آج ناک میں ڈائمنڈ کی نوز رنگ کے بجائے زمرد کی چھوٹی سی لونگ تھی۔ سیان خیبر شاہ کا انسٹا پیج اس کے سامنے کھلا تھا۔ یشوا اس وقت واش روم میں باتھ لے رہی تھی اور باہر ایزنا مکمل طور پر سیان کے الفاظ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زندگی کو ایسے جیو جیسے اس دنیا میں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، یوں گنگناؤ جیسے کوئی تمہیں سن رہی نہ، یوں محبت کرو جیسے تمہارا دل کبھی کسی نے توڑا نہ ہو، رقص ایسے کرو کہ تمہارے پاؤں دکھنے لگیں، اور اپنی خوشی کا اظہار یوں کرو جیسے تم نے زمین پر جنت حاصل کر لی ہو۔ بھول جاؤ کہ دکھ نام کا کوئی لفظ اپنا وجود بھی رکھتا ہے۔ جب تم خوشی کی خواہش کرنے لگو گے تو خوشی تمہیں خود بخود تلاش کر لے گی، بشرط یہ کہ تم خوشی کی خواہش کرو۔ دروازہ ایک دم زور سے بجا تھا۔ ایزنا کا ارتکاز بری طرح ٹوٹا۔ وہ چونک کر اٹھی اور دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے چپل پاؤں میں اڑس سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے سامنے موجود منظر سے اس کے حواس اڑے تھے۔ 4 لیڈی پولیس آفیسر سامنے کھڑی تھیں۔ ایک نے بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے آگے بڑھ کر اسے کونی سے تھاما اور اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ ایزنا نے مزاحمت کرنی چاہی لیکن اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ عورت اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ارد گرد موجود کمروں سے لڑکیاں شور سن کر باہر آ گئی تھیں۔ ایزنا چلا چلا کر خود کو ان کی گرفت سے چھڑا رہی تھی۔ لڑکیاں حیرت سے یہ منظر دیکھتی سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے جا رہی تھی۔ نیچے کوریڈور لڑکیوں سے بھر گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئی تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر ایزنا کا رنگ سفید پڑا تھا۔
وہ پولیس آفیسر سب کے درمیان میں سے راستہ بناتے اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ اسے وارڈن کے کمرے میں لے آئی تھی جہاں دانیال احتشام پہلے سے موجود تھا۔ لڑکیاں اب کمرے کے دروازے پر جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ دانیال اٹھ کر ایزنا کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے لمبے قد کے باوجود ایزنا اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ اس نے غصے سے بھری نظریں اٹھا کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ چہرے پر بے پناہ غصہ اور آنکھوں میں صرف حیرت تھی، بے تحاشا حیرت۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سخت تاثرات کے ساتھ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ ایک ملزم کو اتنا پورا اعتماد نہیں ہونا چاہیے ایزنا بابر۔ دانیال چند قدم مزید چلتے اس کے سامنے آیا تھا۔ ایزنا چند قدم پیچھے ہٹی تھی، کندھے پر لٹکتا دوپٹہ اس کے پاؤں کے نیچے آیا تھا۔ آپ نے مجھے ملزم کہا؟ حیرت سے کہتے اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر اب اس کی گردن کو چھونے لگا تھا، دوپٹہ کندھے پر ایک طرف لٹک رہا تھا۔ جی بالکل، فی الحال آپ نمرا کے کیس میں ملزمہ ہیں۔ کس بنیاد پر آپ مجھے مجرم قرار دے رہے ہیں؟ وہ تنگ کر بولی۔ پہلی بات، میں نے آپ کو ملزم کہا ہے، مجرم نہیں۔ دوسری بات، آپ کی اور نمرا کی کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں لڑائی ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں تفتیش کی جائے گی آپ سے۔ اس کی بات سن کر ایزنا نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی یہ غلطی اسے مشکوک بنا دے گی۔ لڑکیوں میں ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کی بنیاد پر آپ مجھے یوں گرفتار نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، صرف تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے کر جا رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ کی نمرا سے چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہوئی تھی، آپ نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ ایزنا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی، ایک دم سے اس نے نظریں چرائی تھی۔ اس کی حرکت کو دانیال نے بغور نوٹ کیا تھا۔ آپ ہمیں مطمئن کر دیں کہ آپ کی نمرا سے لڑائی چھوٹی سی بات پر ہوئی تھی، ہم آپ کو پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جائیں گے۔ سب خاموشی سے کھڑے ان دونوں کے درمیان گفتگو کو سن رہے تھے۔ یشوا سر پر دوپٹہ لپیٹتے بڑبڑاتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئی تھی، لیکن پولیس آفیسرز نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا، اور اس بات کا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ نمرا کو مارا گیا تھپڑ ایزنا کے لیے بہت مشکلیں کھڑی کرنے والا ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ بتا دیں وجہ، دانیال نے سینے پر ہاتھ باندھتے عام سے انداز میں کہا، لیکن جو حقیقت تھی وہ ایزنا مر کر بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ سر جھکا کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ جانتی تھی اس کا ایسا کرنا اسے مشکوک بنا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یعنی آپ کے پاس اپنے حق میں کہنے کے لیے کچھ نہیں؟ وین میں ڈالو انہیں۔ دانیال نے استہزائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے پیچھے کھڑی کانسٹیبل سے کہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایزنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آئی۔ ایزنا سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ یعنی آپ کے پاس اپنے حق میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ وین میں ڈالو انہیں، دانیال نے اس دم سے کہا۔ استہزائیہ نظروں سے بھی دیکھا۔ پیچھے کھڑی کانسٹیبل اس کے حکم پر آگے بڑھی اور ایزنا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ ایزنا سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ یشوا نے آگے بڑھ کر اس سے بات کرنی چاہی، لیکن پولیس آفیسرز نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سر، ایزنا کے والد صاحب کو معلوم پڑا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کمرے سے نکلتے دانیال کو دیکھ کر وارڈن نے پریشانی سے کہا تھا، انہیں آپ پولیس اسٹیشن میرے پاس بھیج دیجیے گا، میں سنبھال لوں گا۔ دو ٹوک جواب دیتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وارڈن پریشان چہرہ لیے کھڑی رہ گئی۔ ایزنا پولیس موبائل میں سر کو دوپٹہ سے ڈھکے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک گہرا سکوت تھا جو اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ سائرن کی آواز چاروں اور گونج رہی تھی اور پولیس وین پولیس اسٹیشن کی جانب رواں دواں تھی۔ تیز دھوپ گاڑی میں لگی جالیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایزنا نہیں جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اتنا جان گئی تھی کہ اس کا یوں پولیس اسٹیشن جانا نواب خاندان اور اس کے باپ کی سیاسی زندگی کے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے کرنے والا ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے منصوبہ بندیاں کر رہا تھا۔ جب پولیس موبائل مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہاں بیٹھے عاصم اور برہان فوراً سے کھڑے ہوتے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ دو پولیس آفیسرز کے ہمراہ ایزنا وین سے اتر رہی تھی۔ وہ دونوں یہاں سے بس اس کی پشت دیکھ سکتے تھے، انہیں آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایزنا کو اندر لے جا کر ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ دانیال گاڑی سے اتر کر بغیر ایزنا پر دوسری نظر ڈالے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایزنا نے گھور کر اپنے سامنے سے گزرتے اس مغرور ایس پی کو دیکھا تھا جو اس کے ساتھ صحیح ملزموں والا سلوک کر رہا تھا۔ مجھے اپنے بابا سے بات کرنی ہے، اس نے پاس کھڑی لیڈی کانسٹیبل کو مخاطب کیا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو، جب تک سر کے آرڈرز نہیں آتے ہم کسی سے تمہاری بات نہیں کروا سکتے۔ میری بات کرواؤ اپنے اس ایس پی سے، ایزنا نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ اس کانسٹیبل نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہے یہاں کوئی جو اس طرح حکم چلا رہی ہو، جب سر فارغ ہوں گے خود ہی بلا لیں گے تمہیں۔ سر اندر بلا رہے ہیں اسے،
ایک آدمی نے آ کر وہاں کہا تھا۔ ایزنا نے کھڑے ہوتے جتاتی ہوئی نظر پاس کھڑی اس عورت پر ڈالی اور پولیس کانسٹیبل کی سنگت میں چلتی دانیال کے کمرے تک آئی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی۔ ایزنا ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور غور سے اس کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ دانیال وہاں نہیں تھا۔ لکڑی کے نفیس کام سے سجا وہ آفس اس وقت تیز روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ ٹیبل کے اس پار رکھی کرسی کی بیک وال پر پولیس یونیفارم پہنے دانیال کی تصویر لگی تھی۔ سامنے ٹیبل پر اس کی ہیٹ اور موبائل رکھا تھا۔ ایزنا غور سے ایک چیز کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور دانیال اندر آیا تھا۔ ایزنا کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر وہ چونک کر رکا۔ آپ کو بیٹھنے کو کس نے کہا؟ تو کیا آپ کے آنے تک میں کھڑی رہتی؟ ایزنا نے بغیر مڑے کہا تھا۔ دانیال اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ اس کے انداز پر دانیال نے سخت سی مٹھیاں بھینچی تھی۔ ایزنا کا یہ مغرورانہ رویہ اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ اگنور کرتا اپنی کرسی پر آ بیٹھا، دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھا اور ایزنا کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں، آپ نے نمرا کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ میں آپ کو جانے دوں گا۔ خاصا نرم اور بہلانے والا لہجہ تھا اس کا۔ ایزنا نے بس ایک نظروں سے اسے دیکھا اور واپس سے کمرے کی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں ایزنا بابر، اس نے دانت پیس کر کہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اسے شاید ابھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑے قتل کے کیس میں ملزم کا کردار ادا کر رہی ہے، یا پھر شاید وہ جان کر انجان بن رہی تھی۔ اور میں آپ سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی۔ آپ کو اندازہ ہے میرے ساتھ آپ کا رویہ آپ کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ اور آپ کو اندازہ ہے کہ بہاولپور کے نواب خاندان کی اکلوتی وارث کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ آپ کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہتھیلیاں ٹکاتے آگے کی جانب جھک کر بولی تھی۔ ابھی تک میں آپ کے اونچے خاندان کا ہی لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ایسے رویہ پر آپ سے پوچھ گچھ لاک اپ میں کی جاتی۔ ایزنا ضبط سے گہرا سانس لیتے پیچھی ہوئی۔ اس کرم ایک دنگ سے اس بات پر سرخ ہوا تھا۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اس نے کچھ دیر پرسوچ نظروں سے ٹیبل پر دھرے ہاتھوں کو دیکھا، پھر بھوری آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھے دانیال کو۔ میری اور نمرا کے کچھ پرسنل ایشوز پر لڑائی ہوئی تھی۔ کیسے ایشوز؟ بتانا ضروری ہے؟ جی بالکل۔ ایزنا نے گہرا سانس لیا، جیسے تیسے کر کے اسے خود کو اس مسئلے سے نکالنا تھا۔ وہ خود کو مزید مشکوک ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ نمرا ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ اس دن مجھے باتیں سنانے آ گئی تھی۔ اس کی الٹی سیدھی بکواس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے بہت صفائی سے جھوٹ بولتے ایک ایسا جواز پیش کیا کہ دانیال کو کسی حد تک اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام؟ دانیال کے سوال پر ایزنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس لڑکے کا نام بتائیں ایزنا۔ آپ اس کے نام کا کیا کریں گے؟ اس سوال پر ایزنا گھبرائی تھی، لیکن اس نے بڑے کمال سے اپنی گھبراہٹ کو چھپایا تھا۔ ہم ہر اس انسان سے تفتیش کر رہے ہیں جس کا کسی نہ کسی طرح اس کیس میں نام آ رہا ہے، پر وہ انسان آپ کے کسی کام کا نہیں۔ وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ نام بتائیں۔ ایزنا نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ چہرے پر اعتماد کے تاثرات سجائے بیٹھی تھی۔ برہان نام ہے اس کا۔ پورا نام؟ برہان عباس۔ نمرا کا دوست تھا وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ نام کیوں لیا، لیکن اس وقت برہان کے علاوہ کسی کا نام اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں اب، لیکن جب تک یہ کیس سلجھ نہیں جاتا آپ اس شہر سے کہیں باہر نہیں جا سکتی۔ میرے آفیسرز آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ دانیال نے اسے کہتے ٹیبل پر رکھا انٹرکام اٹھایا اور باہر بیٹھے آفیسر سے ایزنا کو ہاسٹل چھوڑنے کا کہا۔ ایزنا اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی جب دانیال نے پھر سے اسے پکارا۔ آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذر چاہتا ہوں، لیکن میں امید کروں گا کہ آپ کے والد صاحب ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ ایزنا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ باہر بیٹھی لیڈی کانسٹیبل اسے لیے باہر کھڑی پولیس موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال اپنے کمرے میں بیٹھا نمرا کے کیس میں انوالو سب لوگوں کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا۔ جب اسے وہاں برہان کا نام بھی لکھا مل گیا، اسی لمحے انسپکٹر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ سر، میں نے تیسری دفعہ نمرا کے کمرے کی تلاشی لی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انسان اس کے کمرے میں آتا تک نہیں تھا۔ کوئی فنگر پرنٹ، کوئی ہتھیار، کچھ بھی نہیں ملا۔ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ اس برہان نامی آدمی سے تفتیش پر کیا معلوم ہوا تھا؟ سر، اسی نے نمرا کے ڈرگ ایڈکٹ ہونے کے بارے میں بتایا تھا، بقایا یہ کہہ رہا تھا کہ نمرا کے بہت غلط لوگوں سے تعلقات ہیں۔ دوبارہ بلواؤ اسے، اب کیسے تفتیش میں کروں گا۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کے ساتھ اس کے چہرے کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے حدود کے باہر درخت کی چھاؤں تلے بنے بینچ پر بیٹھا برہان گردن موڑ کر دور جاتی پولیس موبائل کو دیکھ رہا تھا، جس میں اسے ایزنا جاتی دکھائی دی تھی۔
دل میں ایک اطمینان سا اترا تھا۔ پولیس موبائل اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ چلیں؟ عاصم کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا جو آنکھوں میں نرمی لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہان اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہلا قدم اٹھاتا اس کے جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین سامنے کرتے اس نے ایک نظر اس پر نظر آتے نمبر کو دیکھا اور پھر دوبارہ سے عاصم کو۔ وہ پولیس اسٹیشن کا نمبر تھا۔ اٹھاؤ کال، عاصم نے کہا تو برہان نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ مسٹر برہان، ایس پی دانیال نے تمہیں پولیس اسٹیشن بلوایا ہے، وہ تم سے اپنے طور پر کچھ تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ برہان نے گردن موڑ کر دور جاتی اس خالی سڑک کو دیکھا تھا جہاں اب دھول مٹی اڑنے کے بعد گہرا سکوت تھا۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیوں پر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔